خبروں کے قریب حرام کام جو جائز نہیں ہے وہ کون کون سے ہے؟ پہلی چیز، خبروں کو مسجد بنانا، خبروں کے آگے سجدہ کرنا، خبروں کو عبادت گاہ بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، میں انشاءاللہ اس کی دلیل ایک تو قرآن سے بھی دوں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی دلیل سورہ نجم آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سجدہ جو ہوگا کس کے لیے ہوگا؟ صرف اللہ۔ ایک مسلمان سجدہ جو کرتا ہے، اپنا ماتھا، اپنی پیشانی جو جھکاتا ہے کسی کے آگے، تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے علاوہ نہ کسی زندے کے آگے سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی مردے کے آگے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ایک صحابی آئے تھے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کر کے آ رہا ہوں، میں دیکھا ہوں کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن بادشاہ کیا، میری نظر میں آپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے آگے سجدہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس صحابی کے نزدیک اللہ کے بعد سب سے بڑا کوئی ہے مقام تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر مسلمان کے لیے آج بھی اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو ہر مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو صحابی نے سوچا کہ میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کروں گا، کیونکہ وہ تو بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا، اے صحابی، کیا حدیث کے الگ الگ الفاظ ہیں، غور سے سننا ذرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرا انتقال ہو جائے کیا تو میری خبر کے آگے سجدہ کرے گا؟ کہنے لگے، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم میرے آگے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور سجدہ اگر جائز ہوتا کسی انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن شوہر کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہ نبی کو سجدہ کر سکتے، نہ شوہر کو کر سکتے، نہ ماں باپ کو کر سکتے، نہ پیر کو کر سکتے، نہ ولی کو کر سکتے، نہ خبر کو کر سکتے، کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے سوائے ایک اللہ کے۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے گھروں میں ایسے ایسے واقعات ہم کو فون کال کے ذریعے سے لوگ پوچھتے ہیں۔ ہر عید کو ساس سسر کے پیر پڑانے لگاتے گئے بہوؤں کو، ساس سسر کے سجدہ کرنا، شادی ہوئی تو شادی میں دلہن دولہا کو پیٹ میں منڈیاں ڈال کے سجدہ کرانا، رکوع کرانا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ خبروں کے پاس جا کے سجدے کروانا، ناک رگڑانا، یہ تمام چیزیں حرام ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دور دور تک ایسے اعمال اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو جو نہیں معلوم ہو کہ اگر آج تک کسی خبر کے پاس یا کسی زندہ کے پاس، کسی مردے کے پاس اگر سجدہ کیا تو سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ورنہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو وہ شرک ہوگا، اسلام سے باہر ہو سکتا ہے انسان۔ اسلام میں ہی نہیں رہتا ایسا آدمی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اب حدیثیں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہم سے پہلے جو یہودی تھے، جو نصارہ تھے، وہ ان کے نبیوں کو، نبی کے انتقال کے بعد ان کے خبروں کو مسجد بنا لیے، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر لعنت بھیج رہے۔ وہ یہودی، وہ نصارہ اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ کر لیے۔ آج کا مسلمان پیروں مریدوں بلکہ جانوروں کی بھی خبریں بنا کے اس کے آگے کیا کرتا؟ سجدے کر رہا ہے۔ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو صحیح بخاری کی روایت، دوسری بھی صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا، کون؟ یہودیوں اور نصرانیوں میں اگر کوئی نیک آدمی مر جاتا، یہ اس کی خبر پر مسجد بنا لیتے، پھر اس کی ایک تصویر رکھ دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، یاد رکھو۔ آج بھی کئی لوگوں کے گھروں میں اپنے پیروں کی تصویریں ہوتی، لمبے لمبے بال، کوئی جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے بیٹھا، کوئی کیا ہے وہ ہرے کپڑے والے بابا رہتے، داڑھی لگا لے کے،
ہاں، اور کوئی ان کے سامنے کوئی بیوی ہوتی ہے، کوئی عورت ہوتی ہے، ہاں، کوئی وہ گھوڑے کے پر والے گھوڑے لگا لیتے، یہ تمام پیروں مریدوں کے تصویریں اپنے گھروں میں لگا لیتے، بلکہ ہر جمعہ کو چراغ جلگا کے رکھ لیتے کئی لوگ، بلکہ کئی لوگ تو اپنے گھر میں وہ چراغ بجھنے ہی نہیں دیتے، ایسا لگا کے رکھتے اپنے پیروں کے تصویروں کو، دکانوں میں رکھ لیتے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی پہلے ایسا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی تصویریں بنا لے کے ان کو سجدہ کرتے تھے۔ ان کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین مخلوق۔ مطلب کیا ہے بدترین مخلوق؟ کتا بھی اللہ کا ایک مخلوق ہے، گدھا بھی اللہ کا ایک مخلوق ہے، بندر، سور، جانور، یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق۔ گندی نالی میں رینگنے والا گندا کیڑا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن ان تمام گندے کیڑوں، کتوں، گدھوں، جانوروں سے، سوروں سے بھی بدتر مخلوق وہ ہے جو اپنے بزرگوں کے تصویریں بنا کے ان کے آگے سجدہ کرنے والا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم نہیں رہنے کی وجہ سے ایسے اعمال کرتے جا رہے، شرک میں ڈوبتے چلے جا رہے۔ اللہ کے لیے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوں گی اور وہ قبروں کو مسجد بنا لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے اوپر قیامت قائم کرے گا، یعنی قیامت سے پہلے صرف یہ شرک کرنے والے لوگ ہی ہوں گے، اس وقت قیامت آئے گی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ اب وہاں پر سجدہ کرنا پڑتا، تو قبروں کے درمیان نماز نہیں پڑھی جا سکتی، طبرانی کی روایت۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین نماز کی جگہ ہے سوائے دو جگہوں کے۔ کون کون سے؟ ایک قبرستان، دوسرا حمام۔ حمام اور قبرستان کے علاوہ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے جو جگہ پاک اور صاف ہے، لیکن قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی ادا کیا کرو، کیونکہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مطلب کیا ہے؟ گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور نفل نمازیں پڑھتے تھے، مطلب اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کا مطلب اگر گھر میں رکوع سجدہ نہیں کریں گے، گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ گھر قبرستان بن جائے گا، کیونکہ رکوع اور سجدہ قبرستان میں نہیں ہوتا، اس لیے قبرستان کو اور اپنے گھر کو برابر مت کرو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اب یہ تمام احادیث کی روشنی میں علماء نے جو فتاوے دیے ہیں، سعودی علماء کی کمیٹی جو ہے فتاوی لجنہ دائمہ، یہ آپ کو نیٹ پر بھی مل جائیں گی، ہر سوال کے جواب پہ ان کے فتاوے الحمدللہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب سعودی کے مفتی ہیں، الحمدللہ ان کے فتاوے موجود ہیں، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال ان کے فتاوے بھی اگر نکال کر دیکھیں گے، جس مسجد میں قبر ہو وہاں پر نماز نہ پڑھے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں معلوم ہو کہ کسی قبر والی مسجد میں نماز پڑھا تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ آج کئی مسجدوں کو ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم راستے سے ابھی حیدرآباد کا ہی اگر سفر کریں گے نا، جاتے جاتے راستے میں کئی مسجدیں ایسی نظر آ جاتی جس کے اندر پوری بڑی بڑی قبر بنی ہوئی، باہر سے مسجد ہے، سینٹر میں بیچ میں قبر رہتی، اطراف جا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور پرسوں دلی کا سفر ہوا تو معلوم نہیں تھا مجھے، دلی کی جو جامع مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد ہے، اس مسجد میں جب گئے الحمدللہ، اس کے بازو میں ہی ایک اور چھوٹی مسجد ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو بھائی اب وہاں تک کیا جائیں، سیڑھیاں چڑھ کے یہاں پر نماز پڑھ لیں گے، نہیں معلوم ہوا، وضو کر لے کے جا کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، وہ معلوم ہی نہیں ہو رہا مسجد کے اندر قبر بنی ہوئی ہے۔ مسجدوں میں قبریں بنا کے رکھے لوگ، اور وہیں پر سجدے کرتے، وہیں پر نماز پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایسے قبروں والی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔